على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. سورہ مبارکہ توحید. تاریخ عبدیت میں یوں تو اللہ کے بڑے حسین بندے گزرے ہیں، مگر جیسا بندہ ابراہیم اور جیسا عبد حسین گزرا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اپنے ما قبل اور اپنے ما بعد عباد الہی کے لیے ایک مثال بن گئیں یہ دونوں ہستیاں. بڑا گہرا تعلق ہے ایام عزا کا عقیدہ توحید کے ساتھ. اللہ کے وجود پر دلائل کیا ہیں، اللہ کی ذات کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے، کیسے اللہ کو پہچانیں گے، دلائل کی ترتیب کیا ہے، براہین کا انداز کیا ہے. اہل عرفان اہل دقت نے براہین وجود پروردگار کو عنوانات کے ساتھ بھی یاد کیا ہے. یہ برہان نظم ہے، یہ برہان تمانو ہے، یہ برہان جاذبہ ہے، یہ برہان دافعہ ہے، یہ برہان وحدت ہے. یہ اہل دقت کا کام ہے. علماء کرام نے اس پہ محنت کی ہے. انبیاء کرام خود قرآن مجید، انبیاء کرام ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں دلیلوں کو منظم کیا ہے. اور عزیزان گرامی، اللہ کے صفاتی نام تو 99 ہیں، مگر اس کا ذاتی نام ایک ہی ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ، جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. آپ کسی زبان میں بھی لفظ اللہ کا ترجمہ کریں گے، نہ وہ ترجمہ ہے نہ وہ ترجمانی ہے. اللہ 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 ہے. لفظ اللہ کی کوئی بات، لفظ اللہ کی کوئی تشریح، لفظ اللہ کا کوئی مطلب یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، محسوس کرنے کے قابل ہے.
خود یہ اللہ اگر صرف الف اور لام اور ہو تب بھی اللہ ہے، اگر الف لام ہو تب بھی اللہ ہے، الف ہٹا دیں تب بھی للہ ہے، آخری حرف لے لیں ہو تب بھی اللہ ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یعنی یہ واحد نام ہے کہ جسے اگر کوئی ذہن کا قطع و برید کرنے والا قطع ذہن کا شکار اسے قطع و برید بھی کرے تب بھی اللہ سے دور نہیں ہونے پائے گا۔ اور اس کا میں نے عرض کیا کہ کوئی ترجمہ بھی نہیں ہے۔ اللہ جب جلوہ کرنے لگتا ہے، جب تجلی کرنے لگتا ہے تو اپنے صفاتی ناموں کے ذریعے سے، اپنے افعالی ناموں کے ذریعے سے وہ تجلی کرتا ہے۔ کبھی قہار ہے، کبھی جبار ہے، کبھی ستار ہے، کبھی غفور ہے۔ ہم ان اللہ کے آثار سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جب وہ کثرت ظہور کرتا ہے تو اس کا کثرت ظہور ہی غیبت ہے۔ یعنی اللہ، لفظ اللہ کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لفظ اللہ کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں مختلف زبانوں کے ترجموں کو عرض کر سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے، لفظ اللہ کا کوئی ترجمہ اور ترجمانی نہیں ہے۔ مگر یہ خود لفظ اللہ جب انتہائی خفا کی کیفیت میں ہوگا تو ہوگا۔ ایک طبقہ ہے، ایک عزیز ہیں، کچھ اہل دل ہیں جو اللہ جی یہ قابل دقت بات ہے۔ لفظ یہ ضمیر جو ہے، یہ عزیزان گرامی یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب انتہائی کمال پر اللہ کا تصور جائے گا تو پھر لفظ اللہ کے علاوہ کوئی لفظ اس کی ترجمانی نہیں کر پائے گا۔ اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننے کا آپ کا ماشاءاللہ مزاج اور مذاق ہے، یعنی آپ کا ذوق ہے کہ آپ مجلس سنتے ہیں۔ جب انتہائی غیبت سامنے آتی ہے تو کثرت ظہور بن جاتا ہے۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، کثرت ظہور ہی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کتنا غائب ہے اسے اگر اندازہ لگانا ہے تو دیکھیں اللہ کتنا ظاہر ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ ہے، یہ کثرت ظہور ہے۔ کہاں اللہ نہیں ہے؟ کہاں اللہ کا وجود نہیں ہے؟ جس نے بھی اللہ کو سمتوں میں محدود کر دیا، مولا علی اپنا شیعہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، نبی اسے مسلمان ماننے کو تیار ہے۔ جس نے اللہ کو کیفیتوں میں تبدیل کر دیا، جس نے اللہ کے بارے میں اعاب و ذہاب کا تصور کیا، حتیٰ اتنی احتیاط ہے اہل عرفان کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں کہ رمضان یہ جو ایک مہینہ ہے اس کے لیے معصوم نے منع فرما دیا، خبردار، کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آدھا ہو گیا، رمضان اتنا ہو گیا۔ نہیں، یہ جو کیفیتیں ہیں یہ اللہ کے لیے متصور ہی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کہو تو کہو شہر و رمضان، ماہ رمضان۔ صلوات پڑھنا محمد علیہ۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ کثرت ظہور رکھتا ہے اور جو چیز کثرت ظہور رکھے وہی غیبت ہو جاتی ہے۔ میں اپنے عزیزوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، پانی زیادہ ہے یا خشکی؟ پانی زیادہ ہے۔ بڑی عنایت آپ میں سے کچھ آوازیں آ گئیں، یہ پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، کثرت ظہور پانی کا ہے۔ جی کثرت ظہور پانی کے لیے ہے۔ آج تک پانی کا کوئی رنگ طے کر پایا؟ کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے، طے کریں پانی کا رنگ کیا ہے؟ نیلا یا آسمان کا عکس ہے؟ پانی کا رنگ نیلا نہیں ہے، ورنہ رات میں بھی نیلا ہو اور ہمیشہ نیلا ہو۔ کثرت ظہور ہے، غیبت ہے، آج تک پانی کا ذائقہ طے نہیں ہو پایا۔
پانی کا کوئی ذائقہ طے نہیں کر پایا. دانشور سر جوڑ کر بیٹھ جائے, پانی کا کوئی ذائقہ نہیں طے ہوا ہے. پانی پانی ہے, کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے. عزیزان گرامی, ایک مثال اور آپ کی پسندیدہ سماعتوں کے حوالے کروں. جب حضرت ظہور فرمائیں گے نا تو لوگ کہیں گے بارہا دیکھا تھا. کثرت ظہور تھا تبھی تو غیبت میں بدلا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اللہ کی معرفت کے لیے تمام اہتمام کیے گئے ہیں. انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں, ان کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں. بڑا خرچہ ہوا اس عقیدے کے اوپر. اور آخر سبب کیا ہے؟ کیوں اتنا خرچہ کروایا اللہ نے اس عقیدے کے اوپر؟ تاکہ جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, تاکہ کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر مکمل ہو جائے. دقت کریں گے, لا الہ الا اللہ سب بول رہے ہیں, جب تک سب کی ایک آواز نہیں ہو جائے گی کلمہ توحید پڑھا ہی نہیں ہے. کلمہ توحید سے شہید صدر نے یہ بحث قرار دی ہے. شبر بھائی, علامہ باقر صدر اس کو بڑے حسین انداز سے پیش کرتے ہیں. یہ کلمہ توحید توحید کلمہ تک تمہیں لے کر جائے تب تم مسلمان ہو. اور اگر برما والوں کے لیے پاکستان والوں کو احساس نہ ہو, اور افغانستان والوں کے لیے ایران والوں کو احساس نہ ہو, اور ایران والوں کے لیے عراق والوں کو کوئی احساس و درد نہ ہو, تو تم نے کلمہ توحید تو پڑھا ہے, ابھی موحد نہیں ہوئے ہو. یہ بارڈر, یہ شناختی کارڈ, یہ پاسپورٹ, یہ انتظامی معاملات ہیں, عقیدتی معاملات نہیں ہیں. یہ ہمارے ممالک کے انتظامی معاملات ہیں. یہ کلمہ توحید ہمیں توحید کلمہ تک لے جائے, ایک آواز. عزیزان گرامی, یہاں محسوس کیجئے گا کہ بڑی محنت ہوئی ہے, بڑی محنت ہوئی ہے. ایسے ایسے لوگوں کو مارا گیا ہے کہ جن کے پیر سے اڑنے والی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما بنے. ایسی عظیم لوگوں کو اس عقیدے کی خاطر کیوں اللہ چاہتا ہے؟ یہ میری جو مخلوق ہے, ان سب کو میں نے بالقوہ خلیفت اللہ بنایا ہے. یہ سب بالقوہ خلیفت اللہ ہیں, یہ بالفعل خلیفت اللہ بن جائیں. میں نے ان کے اندر قوت رکھی ہے کہ یہ میری سفارت کریں, یہ میرے سفیر بن کے زندگی گزاریں. میں نے ان میں صلاحیت رکھی ہے, جب تک اس صلاحیت پر یہ عمل نہیں کریں گے یہ سفر عقیدہ توحید, بیان عقیدہ توحید جاری رہے گا. اب اس عقیدے کے اوپر دلائل, اس عقیدے کے اوپر دیکھیں, ایک مرتبہ تو بہت سامنے کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ دلیل ہے, میں مطمئن ہو گیا, جی دلیلیں بہت تھیں, آپ نے ہمیں سمجھا دیا, ہمارے پاس توڑ نہیں تھا اس لیے ہم مان لیتے ہیں. یہ ایک اس بات کا طریقہ ہے. غیر موحد کو اللہ سمجھانے کے لیے آپ نے بہت کچھ دلیلوں کی ایک فہرست مرتب کر دی. اس کے پاس کیونکہ توڑ نہیں تھا, جواب نہیں تھا, کوئی حل نہیں تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی پیش کرنے کو, تو اس نے کہا جی میں تسلیم ہو جاتا ہوں. لیکن کیا یہ تسلیم ہونا مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ یہ تو مجبور ہے. توجہ چاہوں گا, یہ جو آپ کے دلائل پر دلائل نہیں لا پا رہا, یہ مجبور ہے. یہ جب تک اندر سے نہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہے. شاید آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہو, 1 گھنٹے تک اللہ کی وحدانیت پہ تقریر کر لیں گے, بہت اچھا لیکچر دے دیں گے, بہت اچھا مقالہ لکھ دیں گے اللہ کی وحدانیت کے اوپر, مگر خود ان کے رویے بتا رہے ہوں گے کہ مسلمان نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اصل مقصد کیا ہے؟ صرف یہ دلائل, براہین, ادلہ, یہ سمجھانے کی حد تک اللہ چاہتا ہے اور قرآن چاہتا ہے اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ کسی طرح سب لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا اس لیے ہم خاموش ہیں. ہم مانتے نہیں ہیں مگر خاموش ہیں. نہیں, یہ ہدف نہیں ہے. میں نے بڑی محنت کی ایک جملے کے لیے, یہاں تک کی. وہ جو دلائل اور براہین کے اوپر خاموش ہو جائے گا
وہ کیوں خاموش ہو رہا ہے؟ وہ ممکن ہے اس لیے خاموش ہو رہا ہو کہ اس کے پاس دلیل آپ کی رد میں نہیں ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی مملکت کے اوپر، کیا پاکستان کی مملکت اسلامی مملکت ہے؟ میں نے کہا جی پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے شہر کے سیاستدان تشریف فرما ہے، پہلے ہی صفحے پہ پاکستان کے لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور اس زمین پر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ 28 جلدیں اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء نے، تمام فرق و مذاہب کے علماء اس کے اندر موجود ہیں، آپ کی نمائندگی بھی اس کے اندر موجود ہے، تمام علماء اسلام اس میں موجود ہیں۔ 28 جلدیں ہو چکی ہیں، وہ رحلی جلدیں جو 1 میٹر والی جلد ہوتی ہے، بڑی بڑی جلدیں جو ہوتی ہیں جی، اور وہ سفارشات پر سفارشات جمع ہوتی چلی گئیں۔ آج تک اسلامی تعلیمات کے مطابق تو پاکستان میں فیصلے نہیں ہوتے۔ تو بس اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ پاکستان کا آئین جیسا شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، ایسے ہی پاکستانی شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں۔ کیا کریں کہ یہ عملی مسلمان ہو جائیں؟ کیا کریں کہ یہ عملی مسلمان ہو جائیں؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر پاکستان کا مسلمان عملی مسلمان ہو گیا تو آئین خود بخود اسلامی ہو جائے گا۔ مجھے بہت سے لوگوں کے دل بھی رکھنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل آزاری ہو جائے۔ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ جی وہ شریعت کے اوپر بحث چل رہی تھی، فلاں شرعی قانون نافذ کرنے کی بات ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور کیا یہ نافذ ہو جائے گا، یہ شرعی حکم نافذ ہو جائے گا، یہ شریعت کے یہ چند احکامات پاکستان کے دستور میں آ جائیں گے؟ وہ فرمانے لگے مولانا یہاں کے مولوی نہیں چاہتے کہ شریعت نافذ ہو۔ حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جیسا چل رہا ہے اسی کے اندر مول مزہ ہے، اسی میں لطف ہے، جیسا چل رہا ہے کام۔ ہم قائد اعظم کے مزار کے سائے میں بیٹھے ہیں، عجب نہیں کہ ان تک میری آواز بھی جا رہی ہو۔ ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ دلائل براہین بہت کچھ سمجھا لیں گے، آپ کانے کر لیں گے، خاموش کر لیں گے، ثابت کر دیں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے دلائل پہ خاموش ہو گیا ہو وہ موحد بھی ہو گیا ہو۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی کردار ایسا ہو جو لوگوں کو موحد بننے کا طریقہ بتائے، جو یہ سمجھائے کہ انسان موحد بن سکتا ہے۔ اب علامہ علی نقی نقہ نال اللہ مقامہ بہت بڑا نام ہے بر صغیر کا، ان کا ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود پر ان گنت دلائل براہین توحید ایک طرف، اللہ کے وجود پر براہین اور دلائل توحید ایک طرف، اور عصر عاشور حسین کا اطمینان قلب ایک طرف۔ دلیل وجود پروردگار۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید ہمیں رہنمائی عطا کر رہا ہے سورہ مبارکہ توحید کی صورت میں۔ بات توحید کی ہو رہی ہے، وحدت کی ہو رہی ہے، اتحاد کی ہو رہی ہے، اور اتفاق سے جناب مصطفیٰ کمال صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ ایم کیو ایم کے ماضی کے معاملات سے آپ کا میں ترجمان نہیں ہوں، اس لیے آپ پر بات نہیں آئے گی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں تو مطمئن نہیں تھا، میں خوش نہیں تھا، اور میرا تو ریکارڈ ہے، 10 سالہ ریکارڈ ہے میرا
ان کے رویوں کے اوپر. ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا، یہ دیکھتے رہے. ان کے سامنے زیادتیاں ہوتی رہیں، یہ دیکھتے رہے. سانحہ عاشورہ پیش آیا، یہ کراچی کے ناظم تھے. اب کیا ہوا، کیسے ہوا، مگر یہ ہوا کہ یہ علیحدہ ہو گئے. اور وہ جو پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے والا پہلو تھا وہ روشن اور واضح ہو گیا. ہم حب وطن اور وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ جانتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نظر انداز کرتے آئے. ہم نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، جنازوں پہ جنازے اٹھائے، مگر ماتم اور گریے کے علاوہ اسلحہ نہیں اٹھایا. لیکن جب بات پاکستان کی سالمیت کی آئے گی تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستانی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستانی ریاست ہم سے ہے، ہم ان سے ہیں. لہذا ماحول تبدیل ہوا اور گروہوں میں تبدیل ہوئے. البتہ انہوں نے برے وقت میں جب بولنا مشکل تھا اس وقت انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے طریقے ہی کچھ اور ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے انداز ہی کچھ اور ہیں. ہمارے دروازے پر اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ حسین کا خیمہ ہے، آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، جو یہاں کی ساخت ہے پاکستان کی سیاست کی، اس ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے دوسرے دوستوں کو بھی بہت سی چیزوں کا احساس ہو گیا، اللہ کرے ایسا ہی ہو آپ کو بھی اور انہیں بھی، تو پھر کوشش کیجئے کہ اس شہر کی وحدت اور اس شہر کی جو کیفیات ہیں ان سے انہیں نکالنے کے لیے کوئی لاہ عمل کا اظہار ہو. تقسیم نہیں کیجئے کراچی کو. اور مجھے کراچی سے ہٹ کر جو مومنین مجھے سن رہے ہیں اور نشر ہوں گی یہ مجالس مختلف اوقات میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. میں صرف کراچی میں محدود ہو کر تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں. تقسیم نہ ہوں، کوشش کریں کہ کوئی ایک ضابطہ اخلاق بن جائے. یہ بیچارے ووٹر، یہ بیچارے شہری، یہ جو آپ گلیوں کا حال دیکھیے، آپ شہر کا حال دیکھیے، آپ پانی کے مسائل دیکھیے، سیوریج کے مسائل دیکھیے. کیا مشکل ہے. جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے وہ خود نہیں پل رہا. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ایسا، یا آپ کے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ایسا، یا آپ کے رویوں کی وجہ سے ہوا ایسا. اور اگر احساس ہے، اور جیسا کہ فرماتے آ رہے ہیں کہ احساس ہوا ہے اور احساس ہے، تو خدا کے لیے کوئی اپنا رویہ، اپنے بارے میں کچھ طے کیجئے کہ آپ کو آئندہ کیا کرنا ہے. عقیدہ توحید، وحدت پروردگار، عقیدہ وحدت پروردگار کا سب سے بڑا عنوان سورہ مبارکہ توحید. دیکھیے قرآن مجید کا یہ سورہ بظاہر 5 آیتوں پر بسم اللہ ملا کر 5 آیتوں پر مشتمل ہے، مگر کیا خوب جملہ کہا ہے حضرت آیت اللہ علامہ عسکری نے. فرماتے ہیں کہ سورہ توحید نسب پروردگار کو بیان کرتا ہے. قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. احد ہے، واحد نہیں، احد. آگے بات آئے گی، مگر میں نے کل آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس کے فضائل پر بھی بات ہونی ہے. فضائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، فضائل وہبی ہوتے ہیں، فضائل کسبی ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو، نبی اور خاندان نبی کو فضائل وہبی عطا کیے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے جو فضائل کا دروازہ کھلا ہے وہ کسبی فضائل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں چاہوں گا تو مجھے فضیلتیں نصیب ہوں گی. مثلا میں پیدائشی جاہل ہوں، میں چاہوں گا تو میرے اندر علم آئے گا. مثلا میں پیدائشی غیرت نہیں رکھتا، میں نے کل یہ بات کر چکا ہوں، اگرچہ آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ نہیں تھا کل کی مجلس میں. جی، غیرت چاہوں گا تو میرے اندر آئے گی، عزت چاہوں گا تو میرے اندر آئے گی، شجاعت چاہوں گا تو میرے اندر آئے گی، سخاوت چاہوں گا تو میرے اندر آئے گی. سخاوت، غیرت، عزت
علم، سخاوت، شجاعت یہ فضائل کا عنوان رکھتے ہیں. ہم پیدائشی طور پر سخی نہیں ہیں، ہم پیدائشی طور پر صاحب عزت نہیں ہیں، ہم پیدائشی طور پہ عالم نہیں ہیں، مگر 14 کو اللہ نے پیدائشی طور پہ عالم بھی بنایا ہے، سخی بھی بنایا ہے، شجاع بھی بنایا ہے، صاحب عزت بھی بنایا ہے، عالم بھی بنایا ہے. یہ دنیا میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. یہ جو وہبی فضائل ہیں یہ پروردگار عالم نے نبی اور آل نبی کو اور قرآن کو عطا کیے ہیں. اب قرآن کے اس سورے کے فضائل کیا ہیں؟ ایک طویل حسین روایات کا تسلسل ہے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے میں ایک مرتبہ بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اس کا اسلام محفوظ نہیں رہے گا، اس کا عقیدہ توحید محفوظ نہیں رہے گا. فرمانے لگے کہ جو شخص سارے دن میں ایک مرتبہ بھی کسی نماز میں سورہ توحید کو نہ پڑھے اللہ قیامت میں اسے ابو لہب کے ساتھ اٹھائے گا. حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے. نبی اپنی ابا کو سمیٹنے لگے، نالینیں اتار دی سرکار نے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی نالینیں اتار دی؟ حضرت نے فرمایا فرشتوں کے پروں پر میرے پیر آ رہے تھے. چاہنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے فرشتے؟ کا 70,000 فرشتے معاذ کے جنازے میں ہیں، سعد ابن معاذ کے جنازے میں ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی فضیلت سعد ابن معاذ کو کیسے نصیب ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا. جو کثرت سے سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے اس کو اللہ یہ فضائل عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لیا، ایک روایت اور سن لیجئے فضائل میں، اس نے گویا پورا قرآن ختم کر لیا. اب میرے کم سے ساتھیوں پر روشن ہے کہ جب ہم سورہ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس کا ایک موٹا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کا ثواب اپنے مرنے والے کو بخشنا چاہتے ہیں. اچھا سورہ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ توحید کیوں؟ سورہ توحید پورا قرآن ہے، سورہ الحمد کیوں؟ لقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم. اللہ اکبر. صبح کی مجلس کا بیان ہے ہمارا سورہ الحمد کی تفسیر. اللہ نے پورے قرآن کے برابر سورہ الحمد کو قرار دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ زخرف کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ جو 7 آیتوں والا سورہ ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. آپ جا کر ابھی دیکھ لیجئے گا میرے بیان کے بعد قرآن مجید کو کھول کر، قرآن مجید کا سب سے پہلا پارہ الف لام میم وہ سورہ الحمد کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے سورہ الحمد علیحدہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد الف لام میم شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلے پارے کی پہلی آیت جو ہے سورہ الحمد کے بعد لکھی ہوئی ہے. گویا اس ترتیب سے بھی ایک پیغام یہ ہے کہ پورے قرآن کی جو حیثیت ہے وہ سورہ الحمد کی تنہا حیثیت ہے. اور پھر آپ غور فرمائیں سورہ مبارکہ الحمد در حقیقت پورے قرآن کے مطالب اور مفاہیم کی فہرست ہے. تو یہاں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سبعا من المثانی، یہ 7 آیتوں والا سورہ وقرآن العظیم. یہ ہم نے اب یہ قرآن 3 مرتبہ سورہ الحمد سورہ توحید پڑھیں گے تو پورا قرآن، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے تو یہ گویا آپ نے پورا کلام الہی اپنے مرنے والے کو بخش دیا. اب کیا کروں میں کہ گوش و کنار سے کونوں خدروں سے آوازیں آتی ہیں کہ صاحب فاتحہ پہنچتی نہیں ہے، مر گئے ہیں، ضرورت کیا آ رہی ہے فاتحہ پڑھنے کی. بعض ہمارے دوستوں کے ہم جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کان میں پھونک دیا جاتا ہے جی ہاتھ اٹھا کے فاتحہ مت پڑھیے گا، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ کہتے ہیں جی مر گئے ہیں، اب فاتحہ تو پہنچتی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. میں سرکار کے روزے پر جب گیا اور سلام کرنے لگا تو کہنے لگے جی ایک سلام کہہ کے دوسرا سلام اپنی پسند کا مت کہو اس لیے کہ پہنچتا نہیں ہے.
الجھنا شروع ہو گئے ہمارے ساتھ. باہر نکلا جنت البقیع کی طرف جاتے ہوئے. وہ جو صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وہ مصری تھے, مصر سے آئے ہوئے تھے. گفتگو کچھ آگے بڑھی. میں نے کہا جی صلوات نہیں پہنچتی, سلام نہیں پہنچتا. کہنے لگے نہیں مر گئے, کوئی صلوات سلام نہیں پہنچتی. میں نے کہا آپ کے والد زندہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں زندہ ہے. میں نے کہا آپ کے دادا زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں انتقال ہو گیا. میں نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو. ناراض ہو گئے مجھ سے, کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آ رہی, میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. میں نے کہا لعنت پہنچ گئی, صلوات نہیں پہنچتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی انداز ہے سوچنے کا, ہمارا بھی اور کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر دیا کریں. قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب, میں تو کہتا ہوں جو ہمارے ہاں کا جو انداز ہے, میں ایک اور تھوڑی گنجائش دے دیتا ہوں اپنے ان دوستوں کو کہ یہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ توحید پڑھ رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کے لیے, تو یہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی یہ علمی بحث ہے, یہ اللہ جانے, مردہ جانے, پڑھنے والا جانے. لیکن ہمارے ہاں کا انداز تعظیم ہے کسی مرنے والے کے لیے. اس پہ تو کم سے کم آ جاؤ. اتنی شدت تو نہ دکھاؤ کہ ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتے. بھئی انداز ہے تعظیم کرنے کا. مرنے والے کی تعظیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کے قدردانی کے لیے جمع ہیں. اور اس سے بالاتر بات تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو کریم مانتے ہیں اور اللہ سے اس کے کرم کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر. آپ لوگ کچھ تھکے تھکے سے خفا سے بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے عزیزان گرامی, لیکن اللہ منوا دیتا ہے. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صلی علی محمد وآلہ. اللہ آپ کو عظمت عطا فرمائے, اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے, اللہ آپ کو رزق میں عزت میں آپ کے اضافہ فرمائے. ایک ایک فرد جو ادھر بیٹھا ہے, جو آواز میری سن رہا ہے, اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں مگر اللہ منوا دیتا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ وسیلے کو مانتے نہیں ہیں مگر ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وسیلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا نا ان کے بھائیوں نے, تو پکار رہے تھے یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری مدد کر. جبریل نازل ہوئے, جبریل نے فرمایا ہے یوسف اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ اور اس پہ غور کرو, 5 انگلیاں ہیں, 14 بند ہیں. اللہ نے یہ پوری کائنات 5 اور 14 کی وجہ سے بنائی ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں بنی یہ چیزیں. اس میں رموز ہیں, نشانیاں ہیں, علامتیں ہیں, کچھ استعارے ہیں, کچھ کنائے ہیں, ان پہ غور کرو. نہیں مان رہے. قبروں پہ جانا بدعت ہے بھائی. اللہ آپ سب کو نبی کا مزار دکھائے اور اللہ آپ سب کو جنت البقیع وہ اجڑی ہوئی قبریں بھی دکھائے. اور آج کی اس مجلس میں یہ بھی سب دعا کر کے جائیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مزار بنے جو مزار 1924 میں گرائے گئے تھے. ابن بطوطہ کے سفر نامے میں لکھے ہوئے ہیں, ابن خلدون کے سفر نامے میں ان مزاروں کی تصویریں موجود ہیں. میں اس بحث پہ یہ میرا مضمون نہیں ہے کہ کیا, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مزاروں پر نہیں جانا چاہیے اور مزارات پہ جانا بدعت ہے فلاں. میں ان سے شدت کو کم کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. شدت کو کم کریں. یہ مزارات پر دھماکے کرنا, گرا دینا, ان کی بے حرمتی کرنا, اس میں ذرا شدت میں کمی لے کر آئیں. آپ نہیں مانتے مزار کو, اللہ منواتا ہے. مثال دینے جا رہا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ابھی جناب مصطفیٰ صاحب. اللہ تمام حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جی خانہ کعبہ تو 4 گوشوں والا ایک عمارت ہے نا, وہ جو جس نے سیاہ پوشی, جس نے سیاہ چادر اڑی ہوئی ہے, وہ 4 گوشوں والا مربع ایک عمارت ہے نا جو خانہ کعبہ ہے. اس کے ساتھ جو ناٹی سی دیوار ہے, وہ چھوٹی سی دیوار ہے جسے حتیم کہتے ہیں, وہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے. مگر اس کا طواف نہیں کرو گے تو طواف باطل ہو جائے گا. وہ ہاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں, قبریں مت مانو, میں طواف کرواؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تبرکات کا انکار کرنے والے, نیاز نظر کی مخالفت کرنے والے, سبیلوں کے خلاف بات کرنے والے زمزم ضرور لے کر آتے ہیں. غور فرما رہے ہیں.
عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت کے بہترین عنوان سورہ مبارکہ توحید۔ اب ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اور آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، اور وہ حدیث سرکار دو جہاں کی ہے، سنی شیعہ نے لکھی ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو۔ اسلامی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، سب میں جو چیز موجود ہو اسے بات کی جائے، اسے یہاں بیان کیا جائے۔ اور حدیث کیا ہے سرکار کی؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی مثلو کا مثلو قل هو اللہ احد، یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے۔ میں بہت سو کے چہروں کی زیارت نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ سے۔ نبی نے عزیزان گرامی ساری زندگی جو کچھ پہنچایا ہے اس پہ سینکڑوں جلدوں میں تفسیر اور سیرت بیان ہو سکتی ہے، لیکن اگر دو کلمات میں کوئی پوچھے کہ نبی نے ساری زندگی جو کچھ پہنچایا اس کا محور اور مرکز کیا تھا، تو سرکار دو جہاں نے ساری زندگی یا اللہ کی وحدانیت پہنچائی ہے یا علی کی ولایت پہنچائی ہے۔ سوچے ہے یا اللہ کے بارے میں سمجھایا ہے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، یا ولایت علی بن ابی طالب کو سمجھایا ہے۔ حتیٰ اپنا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا میں ایک اہم کام کرنے جا رہا ہوں، میری مدد جو کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا۔ اور آپ نے اپنے اعلان کے ساتھ جب مولا نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو فرمایا کہ یہ میرا وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ جی اب مولا علی کو سمجھانے کے لیے نبی نے بہت ساری تشبیہات کا سہارا لیا ہے۔ کبھی فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب چاند چمکنے لگتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ مولا علی کو چاند سے مشابہ قرار دے دیا سرکار نے۔ کبھی سرکار کی حدیث، میں بار بار تکرار نہیں کروں گا کہ یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ مولا علی کے فضائل موجود ہیں۔ کبھی فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر اور بدن کو ہوتی ہے، اور فرمایا کہ میں علی کا بدن ہوں، علی میرا سر ہے۔ مجھے اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو علی کے ذریعے سے مجھے پہچانے۔ کبھی نبی نے فرمایا مثل علی کا مثل روز من القمیص، جیسے قمیص میں بٹن لگاتے ہو، جیسے کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے پٹکا باندھتے ہو، ایسے علی کی مثال میرے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا مثل علی کا مثل الکعبہ، بھائی تھک تو نہیں رہے نا حضرات، تھوڑی گردن ہلا دیجیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مثل علی میں پاس وقت تنگ ہے، مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے۔ یزور ولا یزار، سب کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا، سب علی کے دروازے پر آتے ہیں، علی کو کسی کے دروازے پر نہیں جانا۔ اچھا خانہ کعبہ جیسی مثال قرار دے رہے ہیں نبی علی کو مثال کعبہ کہہ رہے ہیں، تو کعبے کے اندر تو اور بہت ساری صفات ہیں۔ ایک صفت بیان کر کے سرکار دو جہاں نے ہماری رہنمائی فرما دی، کعبے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حج کر کے آئے حجاج کرام، خانہ کعبہ کی ایک کیفیت اور صفت یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کعبے کی طرف پشت کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو علی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی، اس وقت تک پروردگار عالم کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا خانہ کعبہ سے مثال اور مثل قرار دیا مولا علی کو، تو آپ ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے، آپ ذرا غور کریں۔ آپ خانہ کعبہ کو 4 تصویروں میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہر چیز کو جس میں سے کعبہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں اس کی صورت کتبی بنانا چاہتا ہوں، تو کعبے کی صورت کتبی کیا ہے کہ کعبہ لکھیں آپ، تو یہ جو لکھا ہوا ہے کتبن، جو آپ نے کعبہ لکھا ہے، اسے صورت کتبی کہتے ہیں۔ کبھی صورت ذہنی ہوتی ہے کعبے کو سوچنا، کبھی صورت لفظی ہوتی ہے کعبے کو بولنا،
یہ 3 صورتیں جو ہیں اس وقت کارگر ہیں جب کعبے کو جا کے لمس کریں، طواف کریں، کعبے کو دیکھیں، کعبے کے قریب جا کر محسوس کریں، تب جا کے کعبہ بولنا، کعبہ لکھنا، کعبہ سوچنا فائدہ پہنچائے گا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ لیکن کعبے کو تو 3 صورتوں کو ادا کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، عمرہ اور حج آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کی ایک حدیث سنتے جائیے کہ جس نے علی علی سوچا عبادت، جس نے علی علی بولا عبادت، جس نے علی ذکر علی عبادت، جس نے اپنی زبان پر علی کا ذکر کیا اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ سرکار کی حدیث، اللہ اکبر۔ لاہور کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے مولانا میں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پہ رکھ دیا، ایک کتاب بھی سرکار مولا علی کی شان میں لکھ رہا ہوں۔ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں۔ میں نے کہا حضور اس کے پیچھے کوئی علت اور حکمت؟ کہنے لگے میرے ایک نماز گزار تھے، 20 سال سے میرا جمعے کا خطبہ سن رہے تھے، ایک دن مجھے انہوں نے آ کے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگے حضور بتائیے کیا یہ حدیث صحیح سند ہے یا نہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ میں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، اٹھتے بیٹھتے علی کی بات کیا کرو، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگے میں آپ سے کے پیچھے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ تو اپنے خطبے میں علی کی بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے مجھے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہوگا جس میں کوئی ایک بات کم سے کم علی کی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مسلو مثل علی مثل قل هو اللہ احد۔ میں اپنے انتہائی محترم سامعین کرام سے ایک عنوان کی طرف توجہ چاہوں گا۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، یہ جو بحث، یہ جو عنوان قرار دینے جا رہا ہوں، یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور علی کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹ جائے تو معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے یہ حدیثوں کا تضاد نہیں ہے، جسے ایک عارف نے 2 مصروں میں کیا خوب بیان کیا ہے۔ احمد ما عرف تو علی گفت لو کشف۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور علی فرما رہے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت، تو یقینا اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹ جائے تو میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی معرفت کمال پر ہے میری۔ یہ دونوں ایک نور کے ٹکڑے ہیں، ان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ انا والی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ جی اب فرما رہے ہیں کہ تیری معرفت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر حجاب ہٹ جائے تو میرے آگے سے تو معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب دوسرے مصرے پہ آپ کی دقت زیادہ چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ احمد وما عرف تو علی گفت لو کشف، مشکل نما محمد و مشکل کشا علی۔ نبی مکرم نے موضوع توحید کو پیش کیا ہے اور علی نے اسے حل کر کے بتایا ہے۔ عنوان قرار دینا خود ایک اہم بات ہے، علم قرار دینا کسی چیز کو وہ خود ایک اہم بات ہے۔ خود بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ کسی کو عنوان علم قرار دیا جائے۔
مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس حدیث کو سن کر کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے اللہ کے رسول نے 1000 باب علم عطا کیے اور میں نے ہر 1000 سے 1000 باب کھولے۔ ابھی تو ہمارے پاس ان علوم نبی و علی کی فہرست نہیں ہے، بہت دور ہیں ابھی۔ عقیدہ توحید، مسلو علی مسلو کا مسلو قل هو اللہ احد۔ میں ایک جملہ کہہ کے آج کی بیان کو مکمل کرتا ہوں، کل بات آگے بڑھے گی کہ وہ جو براہین، دلائل، وہ جو ادلہ کی روشنی میں مسلمان قرار پاتا ہے، وہ مسلمان جب تک توحید کو اپنی روح کا حصہ نہیں بنائے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ خاندانی مسلمان ہے، شرعی احکامات اس پہ جاری ہوں گے، اسے بیٹی دینا ٹھیک ہے، اسے بیٹی لینا ٹھیک ہے، اس کی طہارت کو مانا جائے گا، اسے نجس نہیں مانا جائے گا، جو ایک مسلمان کے شرعی احکام میں مانے جائیں گے، مگر مطلوب مسلمان نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ توحید اس کی روح کا حصہ نہ بنے۔ اور عقیدہ توحید روح کا حصہ بننے کے لیے عزیزان گرامی ہمیں ان ہستیوں کو اپنے لیے سامنے رکھنا ہوگا جنہوں نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ ہم اور ہم جیسے مر گئے، مر جائیں گے، مگر حسین آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیا کیا حسین نے؟ وہ عقیدہ توحید کو اپنی روح کا حصہ بنایا، وہ سمدیت کو اپنے وجود میں جگہ دی، بے نیاز ہو کر دکھایا، محتاجی سے ہاتھ اٹھایا، طاقتوں سے ٹکرا کر بتایا، دھوس اور روٹ سے بات کرنے والوں کی ناک رگڑی۔ یہ جذبہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ عقیدہ توحید میری روح کا حصہ نہیں ہوگا۔ میں چھوٹے چھوٹے بونے بونے لوگوں سے ڈرنے لگوں گا، مجھے معاف کیجیے گا، جب تک کہ عقیدہ توحید میرے وجود کا حصہ نہیں ہوگا۔ میں بے حیثیت لوگوں کے آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، میری جوتیاں نہیں ٹوٹیں گی جا کے ان دروازوں پر اگر عقیدہ توحید میرا مضبوط نہیں ہوگا۔ میں اپنے استقلال کا قائل نہیں ہوں گا، میں اپنی خودیت کو بھلا دوں گا اگر عقیدہ توحید میرے ہاں میری روح کا حصہ نہیں ہوگا۔ ایسا مسلمان جسے علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ والا مسلمان جو عمومی طور پر آج دکھائی دیتا ہے معاشرے میں، یہ مسلمان نہ نبی کو چاہیے، نہ قرآن کو چاہیے، نہ اہل بیت کو چاہیے۔ نبی اور اہل بیت کو مسلمان وہ چاہیے جس کا رویہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے۔ توجہ ہے؟ عقیدہ توحید ہماری روح کا حصہ بنے گا، تب جا کر ایک مسلمان ہونے کی تصویر بنے گی۔ وقت تنگ ہو گیا عزیزو، جتنی الجھنیں پاکستان میں بھی، جتنی الجھنیں عالمی سطح پر بھی، اس کی وجہ یہی ہے۔ خدا کے لیے سچے مسلمان بن جائیں، اور شاید دلیل اور برہان کی بنیاد پر تو مسلمان سب ہی ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور وہ کہے کہ میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ بوٹی بوٹی پکار کے کہے لا الہ الا اللہ، قطرہ قطرہ پکار کر کہے لا الہ الا اللہ۔ میرے گلے پہ چھری رکھ دو مگر میں وہی کہوں گا جو میں سمجھ چکا ہوں اور مان چکا ہوں۔ یہ جذبہ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک عقیدہ توحید روح کا حصہ نہیں ہوگا۔ روح کا حصہ نہیں ہوگا، یہ جذبہ نہیں آئے گا۔ بس عزیزو، کل بات آگے بڑھے گی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی اس عبادت کو، ہمارے مہمانوں کو اس بارگاہ میں آنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ آج 3 محرم ہے، امام حسین کربلا میں خیمے نصب کروا رہے ہیں۔ قافلہ میرے مولا حسین کا عزادارو 2 محرم کو سن 61 ہجری 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوا، اور سب سے پہلا کام میرے مولا نے زمین خریدی۔ 70,000 دینار دے کر میرے مولا نے اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا۔ سوار اتر گئے، سامان نہیں اترا جب تک کہ اس کی قیمت ادا نہ ہو جائے۔ یہ حسینیوں کو پیغام ہے، قبضے کی جگہ پہ نہ مسجد بن سکتی ہے،
نہ قبضے کی جگہ امام بارگاہ بن سکتا ہے، نہ قبضے کی جگہ علم لگ سکتا ہے۔ یہ امام حسین کے چاہنے والوں کو پیغام ہے۔ میرے مولا کو یہاں نماز پڑھنی ہے، میرے مولا کو یہاں استراحت کرنی ہے، میرے مولا کو یہاں اپنے بچوں کو ٹھہرانا ہے۔ پہلے قیمت ادا کرو عباس، اور جب قیمت ادا ہو گئی تو جن لوگوں سے خریدی تھی زمین اسی قبیلے کو ہبہ کرتے ہوئے 3 شرطیں رکھ دی کہ میں یہ زمین تم ہی کو واپس دے رہا ہوں، ہم تو 10 دن کے مہمان بھی نہیں ہیں، اتنی مہنگی زمین خرید کر امام فرما رہے ہم تو یہاں 8 دن کے لیے، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، یہ زمین میں تمہارے حوالے کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ یہاں ہل نہیں چلانا، اس زمین پہ کاشتکاری نہیں کرنا، اس زمین پہ کاشتکاری نہیں کرنا۔ آپ رو رہے ہیں نا، کیوں امام نے شرط لگائی کہ اس زمین پہ کاشت نہیں کرنا؟ راوی کہتا ہے جب قصائی دیکھتا تھا نا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں تو وہ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ تم نے گوشت چھپا کیوں دیا؟ کہتا تھا وہ علی بن الحسین آ رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے روئیں گے۔ جب کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ آپ گوشت کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے کربلا کی زمین پہ بکھڑے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہل چلے تو کون سا بدن کہاں ہو؟ پوری زمین کربلا پر ایک مرتبہ شہداء کے بدن متلاشی تھے۔ کیا کربلا ہے، کیا زمین ہے جسے حسین نے معلّہ بنا دیا؟ فرمایا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، جو نہیں گئے ہیں انہیں لے جائے، اور جو گئے ہیں بار بار جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراقی کربلا کے رہنے والے آپ کو زبردستی گھر پکڑ کر لے کے جاتے ہیں، ہمارے گھر کا پانی پی لو، ہمارے گھر میں آ کے کھجور کا دانہ کھا لو۔ ہم نے اس زمین پر اسی لیے تو قیام، ہمارے آباء و اجداد سے ہم اس زمین پر اس لیے رہ رہے ہیں کہ تمہاری خدمت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 کروڑ لوگ 40 پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہو رہا ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھانے اور تبرکات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوتی۔ یہ حسین نے 1400 سال پہلے اپنے زائرین کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا میرے مہمانوں کو، میرے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آپ رو رہے ہیں نا، ایک مرتبہ جناب زینب کا دل بھر آیا تھا، فرمایا تھا بھائی کل کیا ہونے والا ہے؟ شب عاشور کی بات ہے، فرمایا بھائی کل کیا ہونے والا ہے؟ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور میدان کربلا میں بیابان میں آگے چلے گئے، فرمانے لگے زینب یہاں میرا مزار بنے گا، یہاں عباس کا مزار بنے گا، کچھ مدت کے بعد پوری دنیا سے لوگ یہاں زیارت کرنے آئیں گے، بہن اللہ کی خاطر یہ وقت گزار دو، اس مصیبت کو برداشت کر لو، اللہ کی خاطر اس مظلومیت کو قبول کر لو، آئندہ اس جگہ کا کوئی اور نقشہ ہوگا۔ یہ میرے مولا نے شب عاشور اپنی بہن زینب کو بتا دیا تھا۔ تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ رکھی، حضرت نے فرمایا جب ہمیں مار کر یہ لوگ چلے جائیں تو ہمارے جنازوں کو آ کے دفنا دینا۔ یہ ہمارے جنازوں کو دفنائیں گے نہیں۔ 3 دن تک بے گور و کفن رہا حسین کا لاشا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں آوازیں رونے والوں کی بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور فرمایا ابھی حاجی حج کر کے آئے ہیں، کبھی کسی حاجی کو جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ مکے کا کفن لے آنا، کبھی کسی حاجی سے کہا کہ مدینے کا کفن لے آنا؟ آپ ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ شام سے میرے لیے کفن لے آنا، نجف کا کفن لے آنا، مشہد کا کفن لے آنا؟ ہر ظاہر کہتا ہے مجھے کربلا کا کفن لا کے دو۔ یہ کربلا ہی کا کفن کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ کربلا والوں کو کفن ملا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرما رہے میرے مولا جب یہ لوگ چلے جائیں تو ہمارے جنازوں کو دفنا دینا، اور اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو جنازہ دفنانے سے تو تم اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے آئیں، ایک مشت خاک اٹھا کر لائیں اور ہمارے جنازوں کو خاک کے نیچے چھپا دیں۔ عزیزانو، امام حسین نے کربلا میں قیام کر لیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ آج کی مجلس کا بیان مکمل ہو گیا، صرف ایک روایت سن لیجئے۔ حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے نصب کر دیے، اور شمر کا لشکر 4 محرم کو، جب کل آنے والا دن ہے، 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے، جو بعض روایات کے مطابق 4000 سوار اور پیادہ کو لے کر آیا تھا۔ بڑا لشکر تھا، یزیدی لشکر کے اندر بڑا گروہ ہوتا جو آیا تھا۔
جیسے ہی وہ کربلا میں داخل ہوا اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ خیمے نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں. لوگوں نے بتایا حسین نے زمین خرید لی ہے. یہ امام حسین کے شہادت پر، امام حسین کے قتل کرنے پہ تکبیروں کی آوازیں بلند کرنے والے لوگ تھے. کہا جا کر پیغام پہنچاؤ کہ خیمے یہاں سے ہٹیں گے، اور اگر نہیں ہٹاتے تو ہم خود ہٹائیں گے. جو یہ خبر پہنچی حضرت عباس تک، حضرت عباس نے تلوار نکالی، ایک لمبا خط زمین کربلا پہ کھینچا اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے. میں تو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہوں. میری ماں نے تو مجھے گھٹی میں کربلا سکھائی ہے. میں آج بتاؤں گا کہ کربلا کیسے ہوتی ہے. تنہا میرے مولا عباس کھڑے ہیں، لشکر بڑھ رہا ہے، خیموں کی جانب آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا. جناب فضہ کو جناب زینب نے بھیجا، اے اماں جا کر عباس کو بلا لاؤ. جناب فضہ کنیز ہے جناب زہرا کی، ضعیف العمر بی ہیں، آ کر کہتی ہیں اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں. تو میرے مولا عباس نے کہا چند لمحوں میں بی کو خوشخبری سنانے آ رہا ہوں. میں کربلا کا نقشہ بدل رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کس نے تربیت دی ہے. یہ کربلا میں مجھے شجاعت کا جوہر دکھانا ہے. بی سے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. سنیں گے عزیزارو؟ جناب فضہ گئی ہیں اور لوٹ کر جب آئیں تو ایک جملہ کہا، زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، گردن جھکا دی، خیمے میں آ گئے. کیا دیکھا؟ حسین زینب کے برابر میں کھڑے ہیں. سمجھ گئے میرے مولا کیا چاہتے ہیں. عباس خیمے ہٹا دو، عباس خیمے ہٹا دو، عباس خیمے ہٹا دو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس آبادی پر اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. علم میں، رزق میں، تقوی میں اضافہ فرما. اس ملک کی سلامتیت، اس ملک کی سالمیت اور تحفظ کو یقینی قرار دے. ہم سب کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہمارے داخلی معاملات کو بہتری عطا فرما، ہمارے بیرونی معاملات کو بہتری عطا فرما. عزاداران امام حسین کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی محمد.